ہاں جیڑی گل کرنا پیا ملک میں ایمرجنسی لگنے والی ہے اور ایمرجنسی آ رہی ہے، عجیب و غریب سیاسی بحران آنے والا ہے۔ نواز شریف زرداری، فضل الرحمان شہباز شریف، اور اس کے بعد بلاول زرداری اور مریم نواز اقتدار کو ترستے رہیں گے۔ ہاں، کاغذ بھی جمع کروائیں گے اور ضمانتیں بھی ان کی ضبط ہو جائیں گی، ضبط ہو جائیں گی۔ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جو بات کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، ضبط۔ بڑے جڑے نون لیگ کے بڑے مشہور نامور، مسلم لیگ نون، اس کے بعد پیپل پارٹی زرداری گروپ، ریورس کلاڑیوں میں ریورس فارغ کچھ بھی نہیں لپڑ لگا، بائے بائے ٹاٹا۔ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ایمرجنسی کے 100% چانس ہیں۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، واضح مجھے نظر آ رہا ہے، ریفنڈم ہوتا نظر آ رہا ہے، ریفنڈم، اسلامی صدارتی نظام، ریفنڈم، اسلامی صدارتی نظام۔ اے رب ہے مہربان، پاکستان پر آ رہا ہے ریفنڈم، پاکستان میں۔ اے لنڈے بچے، 2 گنجے تے 1 پٹھان لٹ کے کھا گئے پاکستان، اے نہ ککھ نہیں چھوڑیا، نہ ہون انہاں دی ہر معاملات انہاں دے پس پردہ چلے جا سن، ختم ہو جا سن۔ اے بدماشیاں ختم، انشاءاللہ۔ اے جڑے باجوہ صاحب انہاں دا دماغ کافی روشن ہو گیا کہ غلط بھی ہو گیا، روشن بھی ہو گیا، اور دماغ دی بڑی صفائی ہو گئی۔ ماشاءاللہ جیڑی گل آکھنا پیا ٹھیک آکھنا پیا، بہت ٹھیک آکھنا پیا۔ اے جڑے نواز شریف زرداری، شہباز شریف، مریم، انہاں جھوٹ تو علاوہ، گورکھ دھندے تو علاوہ، بے ایمانی تو علاوہ، منی لانڈرنگ تو علاوہ، اے ملک دا جڑا مستقبل ہے، جڑے ملک دا مستقبل ہے، اس نو برباد کرنے تو علاوہ انہاں نو کوئی کام نہیں آندا۔ ایک گل کسی کولو کوئی ٹکی چھپی دی نہیں جڑی گل آکھنا پیا۔ ایک کاغذ بھی جمع کرا سن اور انہوں نے ہاتھ کچھ بھی نہیں آن لگا، کچھ بھی، اے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، بازی عمران خان نکال کر لے جائے گا۔ جڑی گل کرنا پیا پیر پنجر سرکار کی شورائے فاق پیشن گوئیاں۔ کل کیا ہوگا جو شخص جاننے کے لیے آرزوئے دل میں لیے بیٹھا ہے۔ اب جو اوپر سلیٹ دکھائی دے رہی ہے، 2029 میں پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہوں گے۔ 2029 میں بھارت 3 ٹکڑوں میں، 2029 تک بھارت 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ کشمیر آزاد ہو جائے گا، اور اس صدی کی چوتھی دہائی ایشیا کے عروج کی ہے، اور اس صدی میں سپر پاور امریکہ سے ایشیا منتقل کر دی جائے گی۔ چین براعظمی بلاسٹک میزائل استعمال کرے گا، 2 ایٹم بم استعمال کریں گے روس اور شمالی کوریا۔ گریٹ بلاسٹ کے بعد ٹوٹل بلاسٹ کا وقت قریب آن پہنچا ہے، اور جڑا روس برطانیہ پر اور اسرائیل پر ایٹم بم برسائے گا، اور شمالی کوریا جنوبی کوریا کے پر ایٹم بم برسائے گا، مارے گا، اور جنوبی کوریا کو ویرانوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔
پاکستان کی سلامتی اور بقا اسلامی قانون میں ہے۔ مرد کامل آ رہا ہے، مرد کامل آ رہا ہے، جس کے نام میں شین بھی ہے اور ہے بھی شامل ہے۔ ہاں، اب وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں جو کھایا پیا اگلوائیں گے، کھایا پیا اگلوائیں گے اور خود ڈکار بھی نہیں ماریں گے۔ جو بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے ذرا غور سے آئندہ مستقبل کے بارے میں کہا ہے کہ پاکستان 47 میں مرکز وجود میں آیا۔ علم اعداد کے مطابق دونوں ہندسوں کو جمع کریں تو بنتا ہے 11 اور اس ہندسے کا تعلق ڈائریکٹ تعلق سرکار غوث پاک سے ہے۔ پاکستان سرکار غوث پاک کی نظر کرم ہے، نظر کرم ہے۔ ہاں، علم اعداد اور لفظ اللہ کے عدد 66 ہیں، ہاں 66 ہیں، اور لفظ محمد کے عدد 92 ہیں، اور اگر 92 میں 92 سے 66 نکالیں پیچھے 26 بچتا ہے، اور یہی 26 سال پاکستان اور مسلمانوں پر برِ صغیر کے لیے بڑے ایم ہیں۔ 26 سالوں میں نہ تو صرف غزوہ ہند جیسا مارکا ہوگا بلکہ کفر کا سر کچل دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا، اور اسلام کا بول بالا ہوگا اور پاکستان کو فتح اور نصرت ہوگی۔ پاکستان کے مقدر میں 2039 میں پاکستان ہاں اور نہ میں فیصلے ہوں گے۔ 2029 میں کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور یوں دکھائی دے رہا ہے کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا۔ 47 کو جمع کریں تو 11 بنتا ہے۔ 2029 کو 2029 آ رہا ہے، 29 کو جمع کریں پھر بھی 11 بنتا ہے۔ اب بھارت 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس صدی کی چوتھی دہائی میں ایشیا کو بہت عروج ملے گا، بہت عروج ملے گا، اور اس صدی میں سپر پاور امریکہ سے ایشیا منتقل ہو جائے گی، اور ملک میں ایٹم بم استعمال جنوبی کوریا کے ویرانوں میں آگ آنکھتی دکھائی دے رہی ہے، اور برطانیہ پر روس ایٹم بم مارے گا اور صفحے ہستی سے مٹا دے گا، کاغذوں میں نہ رہے گا اور وجود میں نہیں رہے گا۔ گریٹ بلاسٹ کے بعد ٹوٹل بلاسٹ کا وقت قریب ہے۔ پاکستان کی واضح تشریح کو یوں ہے، فخر سے کہتا ہوں، جب پاکستان 92 سال کا ہوگا، پاکستان کی تقدیر، رنگ، ہر چیز بدل جائے گی پاکستان کی اور نہ میں، اور پاکستان کا مستقبل ماہرین حرب کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے، اور فوج کا کردار جو ہے وہ مثالی ہے۔ ملک میں کڑا احتساب ہوگا۔ 42 خاندان اور ان کے پس پردہ واری زمین بوجھ ہو جائیں گے، اور ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے بیوروکریٹ اور سیاسی گماشتے یوم حساب سے گزریں گے۔ عدالتیں تاریخ ساز فیصلے کریں گی۔ کرپٹ عناصر ذخیرہ اندوز ملک دشمن عناصر کا احتساب ہوگا، بلکہ ان کو چوروں اور چوکوں میں لٹکا کر معاملات کیے جائیں گے۔ آرٹیکل 62 اور 118 کی چھاننیاں لگیں گی۔ ملک میں ایسا عنصر پیدا ہونے والا ہے جو کھایا پیا اگلوائے گا۔ مارچ کے بعد ملک نے موڑ میں داخل ہو جائے گا، کھایا پیا اگلوایا جائے گا، اور خود ڈکار بھی نہیں ماریں گے۔ باقی اندہ اور سلام، بڑی گل تو انہوں دے دیتی، لے جائے گا۔